بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع خشیت الہی۔ خشیت الہی کا معنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ ایک انسان کی زندگی کو سنوارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور آخرت کی کامیابی کا بھی دار و مدار اسی خشیت الہی پر ہے۔ خشیت الہی جب دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو اس وقت سمجھ لینا کہ دل کے اندر جو ہے وہ ایمان اتر چکا ہے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے جب دل کے اندر یہ بات پیدا ہوگی، کوئی برا کام کرنے لگا ہے کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے جو بندہ پیچھے ہٹ گیا، سمجھ لو کہ اس بندے کی دنیا بھی بن گئی اور اس بندے کی آخرت بھی بن گئی۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ میری مغفرت کی طرف دوڑ کے آؤ، اور یہ مغفرت، بخشش، گناہوں سے معافی بندہ اس وقت مانگتا ہے جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر جب بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ بندہ روتا ہے، ندامت ہوتی ہے اسے۔ جب ندامت پیدا ہوگی یہ اس وقت ہوگی کہ جب دل کے اندر خوف پیدا ہوگا۔ جب تک دل کی دنیا نہیں بدلے گی اس وقت تک کام نہیں بنیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ اب رات کو گلیوں میں گشت کر رہے ہیں تو ایک گھر سے ماں اور بیٹی کا آپس کے اندر مکالمہ ہو رہا ہے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی تو ایسا کر کہ دودھ کے اندر پانی ملا دے تاکہ ایک وقت کی بجائے 2 وقت نکل جائے۔ اور بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر رکھا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ماں کہنے لگی نہیں بیٹی تو کر دئیے، بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی، حضرت عمر نے منع کر رکھا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی کون سا حضرت عمر دیکھ رہے ہیں؟ تو اس بیٹی نے جو جواب دیا، کتنا خوبصورت اس نے جملہ بولا۔ بیٹی کہنے لگی اماں جی مجھے پتہ ہے کہ حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے، لیکن حضرت عمر کا جو خدا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اس وقت کیفیت بنے گی کہ جب دل کے اندر اللہ کا خوف آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، شہر سے باہر دیکھا آگ جلتی ہوئی دکھائی دی، اپنے غلام حضرت اسلم کو ساتھ لیتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت کوئی قافلہ آ کے وہاں رکا ہو اور رات ہونے کی وجہ سے وہ شہر کے اندر داخل نہیں ہو پایا، چل کے ان کی کوئی خبر کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو کوئی ضرورت ہو۔ تو جب قریب گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں ایک عورت ہے، اس کے ساتھ چند بچے ہیں، اور وہ بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے پوچھنے لگے کہ کیا پکا رہی ہو، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، یہ کیا تیار کر رہی ہو؟ اس نے چولہے پہ ہنڈیا چڑھا رکھی ہے۔ اس نے کہا جی اس کے اندر کچھ بھی نہیں سوائے پانی کے، بچوں کے دل بہلانے کے لیے یہ میں کر رہی ہوں، اور ان بچوں کو حوصلہ دے رہی ہوں کہ تھوڑی دیر تک کھانا تیار ہو جائے گا، خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر تک کھانا تیار ہو جائے گا، خاموش ہو جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں اس دن میں نے جتنی تیز حضرت عمر کو دوڑتے ہوئے دیکھا پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آپ اسی وقت بیت المال میں آئے اور اس وقت کھانے پینے کی جتنی اشیاء تھی ایک بوری کے اندر ڈالی گئی۔ ڈالنے کے بعد حضرت اسلم جب اس بوری کو اٹھانے لگے، حضرت عمر فرمانے لگے نہیں نہیں اسلم تو ایسا کر، یہ بوری اٹھا میرے کندھے پہ رکھ۔ حضرت اسلم کہنے لگے نہیں آپ آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، ایسا کریں کہ آپ میرے کندھے پہ رکھیں، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ نہیں اسلم، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر وہ بوری اٹھائی، حضرت عمر کے کندھے پہ رکھ دی۔ حضرت عمر تیزی سے دوڑتے ہوئے اس عورت کے پاس پہنچتے ہیں، خود جاؤ ان کے ساتھ مل کے اس کھانے کو تیار کیا گیا، ان بچوں کو کھانا کھلایا گیا، اور پھر تھوڑا دور ہٹ کے بیٹھ جاتے ہیں
جب دور ہٹ کے بیٹھے نا تو میں نے عرض کی، حضرت اسلم فرماتے ہیں پوچھا اب کیوں بیٹھے ہوئے؟ فرمانے لگے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب دل کیا کہ کچھ دیر ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ اور اس عورت نے کہا تھا کہ کل قیامت کے دن حضرت عمر کی اللہ کی بارگاہ کے اندر شکایت کروں گی۔ حضرت عمر ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمانے لگے کہ بہن عمر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر عمر کی شکایت نہ کرنا۔ یہ اس وقت کیفیت پیدا ہوتی ہے جب خشیت الہی آتی ہے، اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے، اس وقت یہ کیفیت بنتی ہے۔ اسی طرح بیت مقدس کی جب فتح کے لیے نکلتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ، ان کے غلام حضرت اسلم اس وقت بھی ساتھ ہے، تو شہر سے جب باہر نکلتے ہیں تو اپنے غلام سے کہنے لگے بھی سواری روک۔ غلام سمجھا ہو سکتا ہے کوئی قضائے حاجت کے لیے اب سواری روک رہے ہیں۔ جب سواری روکی گئی، حضرت عمر نیچے اترے، اپنے غلام سے کہنے لگے کہ اب ایسا کر کے تو سواری پہ سوار ہو اور میں جو ہے اس کی لگام پکڑ کے آگے چلتا ہوں۔ تو عمر کہنے لگے، حضرت اسلم کہنے لگے جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ میرے آقا ہیں، آپ سواری پہ سوار ہوں اور میں جو ہے غلام ہوں، میں آگے چلتا ہوں۔ لیکن نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو سواری پہ سوار کیا، خود آگے پیدل چل رہے ہیں۔ سارا راستہ اسی طرح جو ہے گزارا، کبھی حضرت عمر کی باری سوار ہونے کی آتی ہے اور کبھی پیدل چلنے کی آتی ہے۔ اسی طرح حضرت اسلم کی باری کبھی سوار ہونے کی آتی ہے، کبھی پیدل چلنے کی آتی ہے۔ بات تو تب جا کے بنی کہ جب بیت المقدس اب سامنے ہیں، یہودی سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب یہودی سامنے کھڑے ہوں، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ حضرت اسلم جو تھے ان کی باری تھی آگے سوار ہونے کی اور حضرت عمر کی باری تھی آگے پیدل چلنے کی۔ حضرت اسلم کہنے لگے اب ایسا نہ کریں، یہودی جو ہے وہ سامنے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں یہ نہ کہیں کہ ان کے غلاموں کو جو ہے آقا کی خدمت کرنا بھی نہیں آتی، آقا کی خدمت کرنا بھی نہیں آتی کہ خود جو ہے غلام سواری پہ سوار ہیں اور آقا جو ہے وہ پیدل چل رہے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، اب باری بدل لیتے ہیں، آپ سواری پہ سوار ہوں تاکہ میں جو ہے آگے چلتا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ نہیں، میں ان کی وجہ سے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی دیکھ رہے ہیں، میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھ نہ لے کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے اے عمر تو نے اسلم کی باری کو تبدیل کر دیا۔ یہ ساری کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جب خشیت الہی ہوگی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دلوں کے اندر جب پیدا ہوگا، اس وقت پھر بندے کو اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے، وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا عشرہ رمضان مبارک کا اوسطہ مغفرتن، اس دوسرے عشرے کے اندر مغفرت ہے۔ آیا ہم دیکھیں کہ یہ دوسرا عشرہ ہمارا گزر ہے، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی ہے، اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ ہم نے صلح کر لی ہے، یا جس طرح پہلے ہمارے اوقات گزرے تھے اسی طرح اگر رمضان بھی گزر جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ ہمیں تب ہوگا کہ رمضان مبارک کے اندر اپنے اللہ کے ساتھ صلح کی جائے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔